سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم میں کسی رسول کو مبعوث کرتا ہے تو وہ وہاں جا کر دھمکی لگاتے ہیں کہ ہم پر ایمان لے آؤ، نہیں تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اور وہ بڑا دن ان قوموں کے لیے ایام اللہ بن جاتا ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے لیے، فرعونیوں کے لیے بخاری مسلم میں آیا کہ 10 محرم کا دن ایام اللہ بن گیا کہ اس دن فرعونی ڈبو دیے گئے۔ اسی طریقے سے قوم نوح جس دن ڈبوئی گی وہ ان کے لیے ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا، اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے دنوں میں سے ایک دن۔ تو رسول ہمیشہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور الٹیمیٹلی عذاب آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو انبیاء کے ساتھ بچا لیتا ہے اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کبھی سمندری طوفان کی شکل میں، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی تیز آندھیوں کے عذاب کی شکل میں، کبھی زمین میں دھسائے جانے کی شکل میں، مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ کے عذابات آتے ہیں۔ اور یہ رسولوں کے کیس میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ رول رسولوں کے کیس میں بیان کیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں، تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ بے شک میرے رسول اور میں ہی غالب رہوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ رسولوں کا غلبہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب رسول دھمکی لگانے کے بعد خود قتل نہ ہو جائے بلکہ ان کے مخالفین تباہ ہو جائیں اور رسولوں کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ ایک ایکسیپشنل کیس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے کہ اس وقت ان کے مخالفین تباہ و برباد نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ ایک یونیک ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن اس کے بعد سے اب تک یہودی اللہ تعالیٰ کے زیر عتاب ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنی روش درست نہیں کی، اور پھر آخری عذاب کا کوڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی پڑے گا ان یہودیوں پر، اور وہ جب دنیا میں آئیں گے تو پھر یہودیوں کے خلاف قتال کریں گے۔ دنیا میں ان کا دوبارہ آنے کا مقصد ایک اعتبار سے اس حساب سے بھی بن جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مبارک زندگی میں اپنے مخالفین کے اوپر عذاب نہیں دیکھا تھا، وہ اب جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا تو وہ عذاب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کے مخالفین پر نازل فرمائے گا۔ یہ بھی ایک حکمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آنے کی، اگرچہ یہ ان کی اولادیں ہیں لیکن روش تو انہوں نے نہیں چھوڑی۔ ایک اور ایکسیپشن ہے وہ یونس علیہ السلام کی ہے، ان کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈیفرنٹ ایک فیصلہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایمان قبول کر لیا، اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے جو سارے کے سارے ایک دن میں مسلمان ہو گئے۔ یعنی یونس علیہ السلام کی سال ہر سال کی تبلیغ نے کوئی اثر نہیں دکھایا، جب عذاب کے آثار نظر آئے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم نہیں، باقی قوموں کے بارے میں بھی سورۃ الانبیاء میں آیا کہ جب کبھی بھی رسولوں کے مخالفین پر عذاب آتا تھا تو مخالفین اس عذاب کے وقت کچھ چیخیں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ چھوڑ دے، اب ہم تیرے نبی کو مانیں گے۔ سب سے بڑا خبیث فرعون، اس کے بارے میں قرآن میں سورہ یونس میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے بھی موت کے وقت کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، بنو اسرائیل کے رب پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا الآن، اس وقت اب ایمان لے کر آیا، اس وقت ایمان لانا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جو جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ یہ جو موت کا غرغرہ ہے نا، یہ امتوں کے کیسز میں عذاب کے آثار کا سامنے نظر آنا ہے، وہ پوری قوم کے لیے موت کے غرغرے کا وقت ہے، اگرچہ وہ ان پہ نظر نہیں آئی ہے لیکن وہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اب انہوں نے کنفرم مرنا ہی مرنا ہے۔ وہ آثار جب نظر آنا شروع ہوئے تو باقی قومیں بھی آہو بکا کرتی تھی، اس قوم نے بھی آہو بکا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کیس میں وہ سن لیا اور انہیں بچا لیا۔ اور جب یونس علیہ السلام واپس آئے وہ تو دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، میں تو انہیں عذاب کا وعدہ دے کے گیا تھا، یہ سارے کے سارے زندہ سلامت ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ان کو حیرانگی یہ ہوئی کہ وہ سب کے سب لوگ ایمان ملے ہیں۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام کو وہ غم تو بھول گیا کہ میرا دیا ہوا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ظاہر ہے ایک امبیرسمنٹ تو تھی کہ آپ قوم کو کہہ کے نکلے ہیں کہ اب تم پہ عذاب آئے گا اور عذاب نہیں آیا، تو امبیرسمنٹ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فیل کی، لیکن اس کی کمپنسیشن اللہ نے اس حوالے سے کر دی کہ جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا کہ لوگ ایمان لیں۔ آپ سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں بھی دیکھیں گے کہ جب کبھی قوموں پر عذاب آتا ہے تو اینڈ پہ وہ قوم کا پیغمبر عذاب دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میری قوم، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیتا لیکن تم خود گمراہی پر تلے ہوئے تھے۔ تو عذاب کے بعد بھی قوموں کا درد پیغمبروں کے سینے میں رہتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے، رقیق القلب ہوتے ہیں نا جو پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا سب ایمان لے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے۔ کیا ڈراپ سین ہوا ہے! میں کبھی بعض اوقات یہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں پڑھتا ہوں نا تو میں بڑی خواہش کرتا ہوں کہ میں جنت میں جا کے یہ منظر دیکھوں کہ وقت کا پیغمبر عذاب کی وہی سنا کے گیا ہے اور لوگ چیخوں پکار کر رہے ہیں، اور ایسا یونیک کیس ہو گیا، سمجھ لیں مردے ہی زندہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چیخوں پکار سن کے ان کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے، اور پھر یونس علیہ السلام جب واپس آتے ہیں ان کی حیرانگی کیا ہوگی، ٹھیک ہے، کیا ڈراپ سین ہوگا۔ میں کہتا ہوں جی اس طرح کی کوئی ٹریجک فلم نہیں ہو سکتی جو یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہے۔ اور وہ کیوں ہوا؟ صرف یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی، ہم اسے گناہ نہیں کہتے، وہ خطا ہے، انبیاء خطا کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے اور وہ گناہ کے زمرے میں بھی نہیں ہے، غلطی ہے بحیثیت انسان غلطیوں سے پاک اگر ہم پیغمبروں کو کہتے ہیں تو یہ پاک وہ والا نہیں ہے جس طرح اللہ پاک ہے۔ آپ سبحان کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ بولتے ہیں، کوئی پیغمبر بھی سبحان نہیں ہے، پرفیکٹ صرف اللہ ہے۔ دیکھیں انسان تو ہے ہی امپرفیکٹ، جب ہم نیند کے محتاج، کھانے پینے کے محتاج، اس کے بعد ٹوائلٹ کے محتاج، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے لیے اپنے رب کے محتاج،
تو انسان تو پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے. پرفیکٹ صرف اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے, باقی غلطی تو کسی سے ہو سکتی ہے. لیکن پیغمبر کو ہم جو کہتے ہیں نا کہ پیغمبر غلطیوں سے معصوم ہے, عصمت انبیاء کا عقیدہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے. خطا بہرحال ان سے ہو جاتی ہے, اور خطا جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ریمیڈی فرماتا ہے, ان کی اصلاح کرتا ہے. وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے, رجوع کر لیتے ہیں, اور جب رجوع کرتے ہیں تو امت کے لیے وہ رول ماڈل ہوتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے کہ اگر زندگی میں کوئی اجتہادی خطا ان سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریمیڈی فرما دی اور پھر اس غلطی کو معاف کر دیا. وہ گناہ نہیں تھا, اس ذہن میں رکھیے گا, گناہ اور غلطی میں فرق ہے. گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو پوری وعید معلوم ہونے کے باوجود انسان وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے. اجتہادی خطا یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال اس کے سامنے آئے جس میں اس کے سامنے دو آپشن موجود ہوں, اور اس میں سے وہ ایک ایسا آپشن اڈاپٹ کر لے جو اللہ کی مرضی نہ ہو, اور جو اللہ کی مرضی والا آپشن ہے اسے وہ ترک کر دے. اور یہ وہ بدنیتی پہ نہیں کر رہا, اس کی سمجھ میں ہے ہی ہے اس کا آپشن, وہ نافرمانی سمجھ کے نہیں کر رہا, جس طرح نبی اسلام نے کیا, غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. سورہ محمد میں یہ آیت نازل ہو چکی بھی تھی کہ جب تک فتنہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا آپ نے ان کو قتل کرنا ہے, اپنے مخالفین کو قتال کی آپ کو اجازت دی گئی. سورہ محمد کا نام ہی سورہ قتال ہے. ہاں جب فتنہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی نا, اس کے بعد آپ کی مرضی ہے, چاہے تو فدیہ لے کے کافر قیدیوں کو چھوڑ دیں اور چاہے آپ انہیں قتل کریں. اب بدر کے بعد فتنہ تو ختم نہیں ہوا تھا, لیکن نبی اسلام نے یہ ایزیوم کیا کہ 70 سردار ان کے مر گئے, ان کی کمر ٹوٹ گئی, وہ جو 70 ہم نے قیدی کیے ہیں چلو ہم انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں, شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں. اپنی شرافت کی وجہ سے نبی اسلام نے ایسا کیا. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 67-68 میں فرمایا کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی نا سورہ محمد کی, تو ہم تمہیں عذاب دیتے اس عمل کے اوپر جو تم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا, کیونکہ فتنہ تو ابھی ختم نہیں ہوا, تمہارا کام تھا قتل کرتے. اور حضرت عمر کا مشورہ بھی یہی تھا, بخاری مسلم میں. لیکن نبی اسلام اور حضرت ابوبکر اپنی شفقت کی وجہ سے انہوں نے یہ پلی لی کہ وہ آیت میں آیا نا کہ فتنہ جب ختم ہو جائے تو پھر تمہاری مرضی ہے, تو ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ فتنہ ختم ہو گیا. یہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں تھا, واقعی انہوں نے یہ زیوم کیا تھا, لیکن وہ کس قسم کے ناجار لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ نہیں یہ اس قابل نہیں, قتل ہونے چاہیے. بہرحال وہ اجتہادی خطا اللہ تعالیٰ نے معاف کی. اس طرح باقی انبیاء کرام کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا تھا, نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی. حالانکہ آج ایک مسلمان, عام مسلمان کو بھی پتا ہے کہ کافر کی مغفرت نہیں ہو سکتی, تو نوح علیہ السلام کو کیا نہیں پتا تھا, بس وہ وقتی طور پر ایک سمجھ لے ایک باپ کی حیثیت سے ان کا دل پسیج گیا. انہوں نے کہا یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو بچائے گا, تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے. بڑا کریٹیکل جملہ تھا, اس میں مسئلہ تقدیر بھی چھپا ہوا ہے. ایک تو سمپل مانا ہے کہ اس بارے میں مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے, تم نے کب یہ ایزیوم کر لیا کہ تمہارے گھر والے اگر کفر کریں گے تو میں انہیں چھوڑ دوں گا. گھر والوں سے مراد وہ گھر والے تھے جو ایمان لے کر آئیں گے. آپ کی بیوی نہیں لائی, ایک بیٹا نہیں لایا, باقی گھر والے لے آئے, ایمان تو بچ گئے. اور دوسرا یہ جو جملہ تھا نا کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں, سورہ ہود میں آیت نمبر 46 میں, اور اے لوط جاہلوں میں شمار نہ ہو. یہ بڑا سخت جملہ ہے, یہ مسئلہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے علم میں یہ جہنمی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنمی نہیں بنایا بلکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اللہ کی تقدیر کے اوپر تو کسی کا بھی علم نہیں ہے نا جب تک اللہ تعالیٰ مطلع نہ کرتے. یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے, اس لیے میں نے الگ سے ایک ویڈیو اس پہ ریکارڈ کروائی ہے. عصمت انبیاء کا عقیدہ, اس کا ٹائٹل ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے. یہ ہمیں جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کے اندر گناہ کرنے کی حصی نہیں ہوتی. یعنی انبیاء کرام جو ہے ان کے ساتھ وہ کمزوریاں بشری اٹیچ نہیں ہیں جو باقی انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کی فضیلت ہی نہ ہوتی. انبیاء کی فضیلت ہے اس وجہ سے کہ وہ بشری کمزوریوں پر اوور کم کرتے ہوئے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. ادروائز پھر فرشتوں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے. تو یہ ہے اصل چیز جو انہیں فضیلت میں لے جاتی ہے عام انسانوں کی نسبت, کہ وہ اللہ کا اتنا خوف رکھتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں. رہی لغزش اجتہادی خطا وہ ہو سکتی ہے. تو میں نے وہ انبیاء گناہ نہیں کرتے اس میں تفصیل کے ساتھ واقعات مختلف قرآن سے بیان کیا. سورہ یوسف میں ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اب اندازہ کریں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف اسلام بھی اس برائی میں پڑ جاتے اگر اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص نشانی نہ دکھاتا. وہ قرآن میں تو رپورٹ نہیں ہوئی, اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی شبیہ دکھا دی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی, اور وہ انگلی سے یوں اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا تمہیں. یا اس وقت شیطان بھیانک شکل میں انہیں نظر آ گیا کہ یہ شیطان مجھ سے برائی کا کام کروانے لگا. بہرحال کوئی نشانی اللہ نے دکھائی ہے قرآن میں ہے, اور اس کی وجہ سے وہ برائی سے بچے. اس کا مطلب ہے کہ ان میں مادہ موجود تھا لیکن اللہ نے انہیں بچایا ایک نشانی کے ذریعے. تو انبیاء کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیتے ہیں. یونس علیہ السلام سے جو آپ سمجھ لیں اجتہادی خطا جسے ہم گناہ نہیں کہتے, وہ یہ ہوئی کہ جب مقررہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب 3 دن بعد عذاب آ جائے گا. جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے, اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آ رہا ہے. لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے. تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں. نبی اسلام نے بھی ہجرت دیکھیں اینڈ پہ کیا ہے, ایویں نہیں, مطلب آپ خود سے نہیں نکلے, اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نکلے.
قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا تو اس قوم میں سے انبیاء اور اہل ایمان کو الگ کرتا ہے، پھر باقی کی قوم پر عذاب آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور غزوہ بدر میں لا کے ڈبویا ان کو، جس طرح فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے سمندر میں غرق کیا تھا، مشرکین عرب کو اپنے گھروں سے نکال کر بدر میں ڈبویا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے۔ یہ عذاب استیصال کی ایک قسط ان پر آئی تھی۔ تو یونس علیہ السلام نے اسیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو آنا ہی ہے، لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وہی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے۔ بس جب وہ نکلے، جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی، اور ان کی اپنی ایک نارمز چل رہی تھی کہ اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا۔ پھر وہ قرآن اندازی کرتے تھے، اور جس کے نام قرآن نکلتا تھا اس کو فدیے کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے۔ پہلی دفعہ قرآن اندازی کی گئی بیلٹنگ تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، ان کا نہیں یونس علیہ السلام تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بار، تیسری بار، تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرآن اندازی میں۔ تو یونس علیہ السلام نے، اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے، اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن یہ بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہیں۔ یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے؟ مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو دوست چاہیے، نیچے ہے مچھلی، اتنی بڑی ویل مچھلی ہے، کوئی چھوٹی مچھلی کے پیٹ میں تو رہ نہیں سکتا بندہ۔ تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا۔ یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا، انہوں نے ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے اینڈ پہ ہے، انہوں نے کہا مجھے پھینکو، تو مجھے سمجھ آ گئی ہے، میرا فوراً کلک کر گیا کہ معاملہ خراب میرے سے ہی ہو گیا، وہ ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نکل لیا۔ یہ قرآن میں آگے تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک، لیکن تورات میں ملتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ ویسے پبلک مشہور ہے 40 دن، نہیں 3 دن، بس وہی 3 دن، وہ جو 3 دن عذاب آنے تھے نا، وہ 3 دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے، اور وہ 3 دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشمکش میں گزارے ہیں کہ ابھی عذاب آیا کہ آیا۔ ٹھیک ہے، توبہ نہیں ہوئی کہ آئی ایم سوری تو توبہ قبول ہو گئی ہے، نہ 3 دن انہوں نے پی کٹی ہے بھائی جی۔ یہاں تو لوگ ایک دن جیل نہیں کاٹ سکتے، 3 دن تک انہوں نے وہ تکلیف کاٹی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے۔ اور یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں، اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیے، مختصر تھے، پرفیکٹ تھے، بہترین توبہ، لا الہ الا انت سبحانک۔ سورۃ الانبیاء میں یہ دعا ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو پاک ہے نا، پاک تو غلطی نہیں کر سکتا، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، میں انسان ہوں، انسان سے غلطی تو ہوگی۔ تو یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ الصافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جاتے، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی۔ اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دیا، اور ساتھ اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے، یعنی جو بھی یونس والے طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے۔ یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں اٹھائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جمع کے صیغے سے پڑھیں گے تو لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین، وہاں تھا انی کنت من الظالمین، یہ ہے انا کننا من الظالمین۔ دونوں طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، بہترین دعا ہے، یہ اس میں اعظم ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ قرآن میں بھی آیا کذالک ننجی المؤمنین، اور جامعہ ترمذی میں بھی آیا کہ جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لہذا جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نا کہ اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی حمد میں نا آپ اس کو شامل کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کی بیسٹ حمد بھی ہے اور بیسٹ استغفار بھی ہے، اور ایسا استغفار ہے کہ اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرنے والا ہے۔ دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی کس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ یا اللہ تو پاک ہے، تو غلطی کر نہیں سکتا، اس کی عظمت مانو، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ مجھے تو نے بنائی ایسا ہے کہ میں غلطی کروں گا، تو دیکھ میں کمزور ہوں، میں مان رہا ہوں میں غلطی کروں گا، تو کر بیٹھوں گا، معاف کر دینا۔ اس سے بیسٹ انداز نہیں ہو سکتا اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کا۔ تو یہ حرز جام رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یقین کریں یہ دعا آپ کے سامنے یونس علیہ السلام ہو، مچھلی کا پیٹ، گپ اندھیرا، 3 دن 3 رات، دنیا میں کوئی آ کے آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتا، اور موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی طریقے سے بچے جیسے مردہ کو زندہ ہوتا ہے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں بڑا گرم سیکھنا چاہیے، خوشبو لا کے کرنا چاہیے، اور صاف ستھری جگہ۔ بھائی جس نے یہ کیا تھا اس سے زیادہ تعفن والی جگہ کوئی نہیں تھی، مچھلی کا پیٹ۔ یہ تو چلتے پھرتے، نہ اس کے لیے وضو ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے غسل ہونا شرط ہے، اس کے لیے صرف ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرط ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کمزور ہیں، طاقتور وہ ہے، آپ غلطی کریں گے وہ غلطی نہیں کرتا، آپ معافی مانگیں گے وہ معافی دینے والا ہے۔ اللہ بھی التواب ہے اور بندے بھی توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا، تو اللہ آپ کی طرف رجوع لے آتا ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو اکیلا ریگستان میں ہو، اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری واپس آ جائے جس پہ اس کا سامان لدا ہوا ہے، اسے نئی زندگی ملے۔
اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جو بندہ رجوع لے آتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ اپنے استغفار میں، اپنی صبح و شام کے اذکار میں، ہر جگہ اپنے تشہد کے اندر اس دعا کو پڑھا کریں، یہ بڑے بڑے مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے۔ یار آپ دیکھیں ایک بندے کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس موت میں سے اسے زندگی مل جائے، بس جب آپ نا امیدی کے اینڈ پر پہنچے ہوں اور آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے تو آپ یہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکال دے گا جو آپ نے گمان بھی نہیں کبھی کی ہوگی۔ بہرحال وہ 3 دن اور 3 رات کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل پر ڈال دیا۔ اب ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو چکا تھا، قرآن میں آیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگا دی جو ان کے اوپر سایہ کی ہوئی تھی، کیونکہ بالکل لاغر ہوئے ہوئے تھے وہ، اور پھر دھوپ سے بچاؤ کے لیے وہ بیل بھی ان کو چاہیے تھی۔ پھر سسٹین ہوئے، جب واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ جناب سارے رفع دین نمازاں پڑھ رہے تھے انہوں نے کیا پوری زندگی بخاری مسلم کی حدیثیں دکھائیاں، انہیں رفع دین بھی شروع کیا، اچانک کیا ہو گیا؟ یعنی وہ سارے کے سارے مان لیں گے، میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، پھر کہنے کتنے لکھا ہے سرکار دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے بندے بھیجتا ہے جو اس دور کی لینگویج میں ان کو بات سمجھاتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا بھی انقلاب ہی کہاں سے آ گیا، سارے اونچی آمین کہہ رہے ہیں، سارے رفع دین سے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے نے جڑے اپنی شلواریں چھوڑ لیاں نے، کیا ہو گیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو۔ اور یہ ایک ایسا ایکسیپشنل واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری بنائے ہوئے پلان کے اندر، پوری ڈیسٹنی میں، پوری انسانی تاریخ میں اور کسی کے لیے نہیں ہوا۔ اس خاص واقعے کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ اگرچہ یونس علیہ السلام کا ذکر آپ نے دیکھ لیا، بس یہ اتنا صحیح آ رہا ہے، یہ باقی پورے واقعات قرآن میں سکیٹرڈ فارم میں ہے۔ سورہ ہود سے میں نے بیان کیا، سورۃ الاعراف، باقی صورتوں سے جوڑ کے آپ کو ایک جگہ پوری پکچر بتائی ہے۔ حالانکہ عام بندے سے پوچھے نا کہ سورہ یونس میں کیا ہوگا تو وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ سورہ یونس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، ان کی زلفوں کا رنگ کیا تھا، ان کے ماں باپ کہاں رہتے تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے۔ عام آدمی تو یہ سمجھ رہا ہوگا، حالانکہ سورہ یونس کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا وہ توحید ہے، ٹوٹل توحید۔ اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام بھی فٹ ان بیٹھ رہے ہیں۔ کیوں؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، اور اللہ چاہے تو اپنا بنایا ہوا قانون بھی توڑ سکتا ہے۔ اللہ اپنے قانون کا بھی کوئی پابند نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے لیے، آخرت کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ بتایا کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلوں گا۔ آخرت اللہ کا قانون نہیں ہے، وعدہ ہے، اور اگر اللہ وعدہ توڑتا ہے نا تو وہ اللہ نہیں رہتا، کیونکہ جو وعدہ پورا نہ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹ اللہ کی طرف منسوب نہیں۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قوانین توڑ دیتا ہے، وہ اللہ کے کوئی وعدے نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ آگ جلائے گی، ابراہیم کو نہیں جلایا، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں تھا۔ چھری کاٹتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، یہ اللہ کا قانون ٹوٹا۔ سمندر میں انسان غرق ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا، یہ اللہ کا قانون ٹوٹا معجزے کے طور پر۔ آخرت میں کوئی قانون نہیں ٹوٹے گا، جو مواعید دنیا سے گیا، اللہ کا تابع فرمان، پیغمبروں کا مطیع، پھر اس پہ تقدیر غالب نہیں آئے گی کہ نہیں جی اے تیری میں ایک گل سنبھال کے رکھی ہے دادا تو زیرو نہ ملٹیپلائی ہو گیا، نہیں، وہاں بھی نیکیاں تولی جائیں گی، چاہے گناہوں کے پڑھنے میں بڑے سے بڑا گناہ بھی آ گیا شرک کے سوا، اور نیکیاں بھاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہے گا کہ بھی نہیں کہ بالکل تو زیرو زیرو ہی بچے ہیں، نہیں، بس یہ میرا وعدہ ہے کہ میں بچا دوں گا۔ بلکہ اللہ کی تو رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، وہ تو اپنے پیغمبر کی شفاعت سے جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے بھی ہو جائیں گے ان کی بھی کمپنسیشن فرما دے گا، اگر وہ شرک نہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ بہرحال یونس علیہ السلام جب واپس آئے، انہوں نے یہ ساری بہاریں دیکھی تو ظاہر ہے کہ خوشی خوشی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں نقل کر دیا۔ اب یہ وہ الفاظ، اب یہ پورے واقعات آپ کے سامنے ہو تو اب آپ اس کا ٹیسٹ فیل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، بس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو تو اس کو ایمان لانا نفع دے دیتا، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ایسا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، کہ یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا جو ڈیبٹ تھی وہ کریڈٹ بن گئی ان کے امت کے حق میں، کہ چونکہ ان کے وقت کے پیغمبر نے اللہ کی وحی کے انتظار کے بغیر وہ جگہ چھوڑ دی تھی، اللہ نے اس کا بینیفٹ ان کی قوم کو دے دیا۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دور کر دیا ان سے، کھول دیا دنیا کی زندگی کی رسوائی کا عذاب، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے ایک اور مدت فراہم کر دی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ تو یہاں پر وہ عذاب ہم نے ان سے دور کر دیا، یعنی وہ عذاب آیا ہوا تھا، اس کے اثار نمایاں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دیا، وہ جس شکل میں بھی تھا، وہ بادل آئے ہوئے تھے پھر کھول دیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں آباد ہیں سب کے سب بھی مومن ہو جاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں، یہ رسول اللہ کو سنگولر کے سیغے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ایمان دینا ہوتا نا تو دے دیتا سب کو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خود سے اپنی چوائس سے مجھے چوز کریں۔
अफ़अंता तुक्रिहुन नास हत्ता यकूनू मुमिनीन, तो ए नबी क्या आप लोगों को मजबूर करना चाहते हैं यहां तक कि वो ईमान ले आए? यानी आपने जबरदस्ती नहीं करना। हुजूर टेंशन ही बड़ी लेते थे कि मैं दावत दे रहा हूं, लोग कबूल नहीं कर रहे। तो हुजूर को कहा कि आपने टेंशन नहीं लेनी, जिन्होंने जहन्नम में जाना है जाएं। सूरह बकरा में आया कि हम आपसे नहीं पूछेंगे लोग जहन्नम में क्यों पहुंचेंगे। सूरह ताहा में आया कि हमने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाए। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा, ये उसके लिए है जो अल्लाह की धमकी से डरते हैं। वमा कान लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, और किसी जान के लिए यह मुमकिन ही नहीं है कि वो ईमान ले आए मगर अल्लाह के इज़्न से। मुराद यह कि सिर्फ कोशिश भी कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे भी हो, तकदीर प्लस कोशिश दोनों मिलके कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब, आमीन। व यजअलुर रिज्सा अला लज़ीना ला यअक़िलून, और अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो गंदगी डाल देता है उन लोगों पर जो बेसमझ है, यानी जो अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते हैं उन पर अल्लाह गंदगी डाल देता है, उन्हें हक बात सुझाई नहीं देती, और दूसरों को अल्लाह ताला उनकी कोशिश की सबब ईमान दे देता है। इसको आप दुनिया में मिसाल से समझे, एक ही बारिश बरसती है ना, ज़रख़ेज़ ज़मीन पर बरसती है तो वहां से खेती निकलती है, और गंदगी के ढेर पे जब वो बारिश पड़ती है तो बदबू निकलती है। उसमें बारिश का कसूर नहीं है, उस गंदगी के ढेर का। एक शख्स ने अपने आप को खुद गंदगी का ढेर बना लिया कि उसने हक बात कबूल नहीं करना, तो उसका रिजल्ट ये निकलना है कि उससे आप पूरा कुरान गुजार दें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।